بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ قابل قدر علماء کرام اور ڈیرہ غازی خان کے رہنے والے غیور مسلمانوں، اہل حدیث کے سٹیج سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا سٹیج ہے کہ جس کے مائک پر آنے والا ہر عالم دین ایک انوکھے انداز سے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی دعوت دیتا ہے۔
شاید ہی کوئی اسٹیج ایسا ہو کہ جس اسٹیج کے اوپر ہر مکتبہ فکر سے آیا ہوا، ہر مکتبہ فکر سے اہل حدیث ہوا عالم دین بیان کر رہا ہو۔ یہ واحد اہل حدیث کا اسٹیج ہے۔ آپ کو اس مائک کے اوپر شیعہ سے اہل حدیث ہوا آپ کو ملے گا، بریلویوں سے اہل حدیث مسلک قبول کیا ہوا عالم دین آپ کو ملے گا، دیوبندیوں سے اہل حدیث مسلک قبول کیا ہوا عالم دین آپ کو ملے گا۔ اور یہ بات اس چیز کی علامت ہے کہ کائنات کے اندر اگر کوئی سچا مسلک ہے تو وہ صرف اہل حدیث کا مسلک ہے۔ اپنا مسلک چھوڑ کر کوئی شخص کسی دوسرے مسلک میں نہیں جاتا۔ جو جس مسلک پر ہے اس مسلک کو کائنات کا بہترین مسلک سمجھتا ہے۔ دوسرے مسلک کو چھوڑ کر اہل حدیث مسلک اختیار کرنا گویا کہ اپنے ہاتھوں میں انگارے لینے کے مترادف ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں پاکستان کے کونے کونے میں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کو ہر جگہ ایسے علماء کی بڑی جماعت میسر ہوگی جو اہل حدیث ہوئے ہیں۔ کوئی شیعہ سے اہل حدیث ہوا، کوئی بریلویوں سے اہل حدیث ہوا، کوئی دیوبندیوں سے اہل حدیث ہوا، کوئی کہاں سے اہل حدیث ہوا، کوئی کہاں سے اہل حدیث ہوا۔ اور یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا ہر شخص چاہے وہ کسی مسلک میں ہو وہ مسلک اہل حدیث کو حق کا مسلک سمجھتا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، کوئی اقرار کرے نہ کرے، کوئی اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے، لیکن لوگ اپنی محفلوں کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان کو مانے یا نہ مانے لیکن ہے یہ حق پر۔ الحمدللہ حق پر کیسے نہ ہو۔ آپ ان کی دعوت تو دیکھیں۔ اور میں تمہید کے طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ یہاں سے جو بات بیان ہوگی وہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان ہوگی۔ ہم یہاں کسی کو تنگ کرنے نہیں آئے، ہم یہاں اختلاف اور اختلاف ڈالنے نہیں آئے، ہم یہاں کسی کو تان و تشریح کا نشانہ بنانے نہیں آئے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی اغیار کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتا تھا۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ اختیار آپ کو حاصل ہے۔ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے مخالف نظر آئے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے جس اسٹیج سے جو بات بیان کریں گے اگر وہ کتاب و سنت کے مخالف ہو اسی اسٹیج سے ہم رجوع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اسی اسٹیج سے رجوع کریں گے۔ تو میں بات بیان کر رہا تھا یہ مسئلہ کیوں سچا ہے، اس کی سچائی کی بے شمار دلیلیں ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کائنات کے تمام مسالک میں سب سے سچا مسلک اہل حدیث ہے۔ جس طرح مجھے رب کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں ہے، نبی پاک کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طریقے سے
قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طریقے سے مجھے مسلک اہل حدیث کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے، جس طرح رب کی وحدانیت پر یقین ہے، محمد رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے پر یقین ہے، اسی انداز سے مسلک اہل حدیث کے حق ہونے پر مجھے یقین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کائنات کا ہر شخص کہتا ہے ہمارا مسلک سچا ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں ہمارا مسلک سچا ہے۔ آؤ دلائل کے میدان میں آ کر دیکھو، جو اپنے مسالک کو سچا کہتے ہیں ان کی دعوت کیا ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارا مسلک سچا ہے، کوئی کسی امام کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی فقہ کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی اجتہاد کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی امام کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی بزرگ کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی پیر کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی علاقے کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی بستی کی دعوت دیتا ہے۔ اپنے آپ کو لوگ حق پر بھی کہتے ہیں، لیکن کتاب و سنت سے ہٹ کر دعوت بھی دیتے ہیں۔ آؤ مسئلہ کے اہل حدیث، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم صرف لوگوں کے سامنے رب کا قرآن رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ کی حدیث رکھتے ہیں، اور کوئی چیز ہم نہیں رکھتے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز حق ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ کیا وجہ ہے؟ اتنی دنیا جو اماموں کو مانتی ہے ان کا کیا بنے گا؟ جو اماموں کی اجتہادات کو مانتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں، مجھے کئی لوگوں نے کہا شاہ جی اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ فقہ پر چلنے والے غلط ہیں تو یہ بتلائیں اتنے لوگوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اگر تم فقہ کو ماننا فرض قرار دیتے ہو، ضروری قرار دیتے ہو، تمہیں لوگوں کے ایمان کا خدشہ ہے۔ ارے مجھے یہ بتلاؤ کہ جن لوگوں نے فقہ کو نہیں مانا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ان جیسا ایمان لاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ ارے تمہیں اپنے لوگوں کے ایمان کا ڈر ہے، تم فقہ کا انکار نہیں کرتے ہو۔ مجھے بتلاؤ اگر ہم فقہ کا اقرار کرتے ہیں تو صحابہ کا ایمان پھر ہمیں ادھورا نظر آتا ہے۔ صحابہ جو فقہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جو اس فقہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جو ان چاروں مسالک کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جن کے زمانے میں یہ امام نہیں تھے، جن کے زمانے میں یہ فقہ نہیں مدون ہوئی تھی، جن کے زمانے میں یہ اجتہادات نہیں ہوئے تھے، ان صحابہ نے ان کو نہیں مانا۔ مجھے یہ بتلاؤ وہ صحابہ حق پر تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ حق پر تھے۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ وہ کس کو مانتے تھے؟ ڈیرا کے رہنے والوں وہ کس کو مانتے تھے؟ بلند آواز سے کہو۔ قرآن اور حدیث کو مانتے تھے۔ ارے جب قرآن اور حدیث کو مان کر صحابہ جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کو مان کر تابعین جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث پر چل کر تبع تابعین جنت میں جا سکتے ہیں، قرآن اور حدیث پر چل کر ائمہ اکرام جنت میں جا سکتے ہیں، تو مجھے یہ بات کہنی پڑے گی، اہل انصاف کے سامنے رکھنی پڑے گی، اسی کتاب و سنت پر چل کر اہل حدیث جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ تکبیر! مسلک اہل حدیث! مسلک اہل حدیث! لوگ یہ بات کہتے ہیں فقہ کے بغیر گزارا نہیں ہے،